کہ اگر کوئی یزید کی تعریف کرے، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہے اور یزید کے اور مناقب بیان کرے تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یزید کے جتنے بھی واقعات ہیں یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کے واقعات ہیں، یہ تاریخی کتب میں مذکور ہیں، اور قرآن تو یقینی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا کلام ہے، اور احادیث کریمہ کے جمع میں بزرگان دین نے انتہائی احتیاط سے کام لیا ہے کہ ایک ایک روایت کرنے والے کے بارے میں طویل بحثیں کی گئی ہیں، تب حدیث کی صحت اور اس کے ضعف کا تعین کیا گیا ہے، لیکن تاریخی حوالوں میں اتنی احتیاط نہیں کی گئی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو تواتر سے تاریخی واقعات منقول ہیں، اگر وہ تقریباً ایک جیسے ہوں، ان میں مماثلت ہو، تو ہم ایک نتیجہ ضرور مرتب کر سکتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا، ورنہ ہر مورخ یہ باتیں کیوں لکھتا؟ لہذا یزید کے بارے میں تعریفی کلمات تو شاید آپ کو only 5% کوئی نظر آئیں، 95% لعنت ولامت ہی نظر آئے گی۔ اسی لیے اس کو یزید پلید کہتے ہیں کہ اس نے اتنے گندے افعال کا ارتکاب کیا کہ کوئی بھی اس کے لیے تعریفی جملے کیسے لکھ سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ تاریخ واقعات میں اتنی قوت نہیں ہے کہ یہ کسی کے کفر کے بارے میں معتبر ہو سکیں، لہذا یزید پر حکم کفر تو نہیں لگایا ہے، لیکن اس کے فاسق ہونے، فاجر ہونے، یعنی اعلانیہ طور پہ گناہ کرنے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں زیادتیوں کا ارتکاب کرنے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور امام اعظم بھی اس وجہ سے اس کو فاسق و فاجر ضرور قرار دیتے ہیں۔ یا یزید قتل میں شریک تھا تو پھر وہ بہت بڑا لعنت اللہ علیہ تھا۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یزید کے بارے میں مستند روایات سے ثابت نہیں ہے کہ وہ حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا۔ اس لیے حضرت نے مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت ہی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا کہ یہ تو ثابت نہیں ہے کہ قتل میں شریک تھا، لہذا اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کو رحمت اللہ علیہ بنا دیا کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دو۔ یوں بولو بھائی، اللہ تعالیٰ حضرت حسین کے قاتلوں پر 100 مرتبہ لعنت فرمائے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تاریخ میں بہت کچھ الٹا پلٹا کر کے مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ اور اگر کسی عالم کی تحقیق ہے کہ یزید کو لعنت اللہ علیہ کہا جائے تو وہ اگر اپنی تحقیق پہ مطمئن ہے تو ان کو کہنے دو، لیکن اپنا موقف تو انسان بیان کر سکتا ہے نا، کہ بھئی ہمارے سامنے ابھی تک دلائل سے واضح جتنی بھی روایتیں اگر آپ اٹھائیں گے اس میں لنگڑے لولے راوی بہت نظر آئیں گے۔ یزید کو اچھا کہنے والے یزیدی ہی ہو سکتے ہیں، ظالم کو اچھا کہنے والا خود ظالم ہے، اور جو جس کی تعریف کرتا ہے تو وہ اسی کے ساتھ شامل ہے، جو جس کی تائید کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ تو یزید کو اچھا کہنا جو ہے یہ کسی یوں کہہ لیں کہ سخت دل گردے والے کا کام ہے، مضبوط دل گردے والے کا نہیں، سخت دل گردے والے کا کام ہے کہ یزید جیسا ظالم آدمی اور فاسق و فاجر آدمی کہ جس کے فسق و فجور پر اہل سنت کا اجماع ہے کہ وہ فاسق تھا، فاجر تھا، بلکہ جس کے بارے میں علماء کی ایک تعداد ہے جو اسے کافر کہتی ہے۔ ہم جو احناف ہیں اور جو جمہور اہل سنت ہے وہ سکوت اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کافر کہنے سے سکوت اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کی جس کی فسق و فجور کی یہ شدت ہو کہ جس کے ظالم اور فاسق اور فاجر اور پلید اور دین میں رخنہ اندازی کرنے والے اور اہل بیت پہ ظلم ڈھانے والوں کا ساتھ دینے کا صرف الزام نہیں بلکہ ثابت جرم ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو اس نے ظلم و ستم کیا وہ ٹھیک ہے۔ تو اب جو یہ ظلم و ستم ٹھیک کہے کہ اہل بیت کو شہید کر دیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، ان کا سر تن سے جدا کر دیا، ان کے بدن مبارک پر گھوڑے دوڑا دیے اور ان کی جو ناش مبارک ہے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور جن کے سر کو نیزے پر بلند کیا گیا، تو اگر کوئی اس کو ٹھیک کہتا ہے تو وہ تو اپنے دین ایمان کو دیکھ لے کہ اس کا کلمہ اس نے پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا۔ اچھا، لعنت کا مسئلہ بھی اس میں میں بتا دوں اس کے ساتھ ہی بتا دیں۔ لعنت کہتے ہیں جی یزید کے اوپر لعنت کرنی چاہیے، میرے بھائی میرا چیلنج ہے، میں نے کبھی بھی لعنت نہیں کی کسی ویڈیو کلپ میں، ٹھیک ہے؟ البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لعنت کا مستحق ہوا، یہ یزید کے جھوٹے کارنامے جو میں نے بتائے ہیں، اس میں اس کے جو یزید کے جو برے کارنامے ہیں اور اس کے جھوٹے دفاع کے خلاف میں نے یہ پمفلٹ لکھا 5A، یزید کے 3 سیاہ کارنامے، ٹھیک ہے؟ اس میں میں نے لکھا ہے کہ اس نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کچھ کیا اس کی وجہ سے وہ لعنت کا مستحق ہوا،
صحیح مسلم کی احادیث کے تحت مستحق ہوا ہے، لیکن ہم لعنت نہیں کرتے. اگر کوئی کرتا ہے اس کو روکتے بھی نہیں، کیونکہ قرآن میں آیت ہے سورۃ الاحزاب کی 56 نمبر آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور 57 آپ کو پتا کیا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر لعنت ہے اللہ کی دنیا اور آخرت میں. حسین کو شہید کرنے والے اللہ رسول کو اذیت دینے والے ہیں کہ نہیں؟ المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، یہ 72 حدیثوں کے اینڈ پہ میں نے ڈالی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4717 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کی قسم جو ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. اور امام ذہبی نے لکھا ہے کہ یزید ناصبی تھا، حضرت علی سے بغض رکھنے والا تھا، اس سے بھی بڑی بات، جو کہ لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا. صحیح مسلم 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور اسی کا ایک طریق مستدرک الحاکم میں موجود ہے 4712 اسی حدیث کا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، پاوے رفع دائیں پڑھتا رہے، پاوے ہاتھ باندھ کے پاوے ہاتھ چھوڑ کے، اور روزہ رکھتا رہے روزانہ، اور اس حال میں مرے کہ اس کے دل میں بغض اہل بیت ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. تو لعنت سے اگلی بات ہے یہ. تو جو لوگ میں جرنل کہتا ہوں، میرے وہ کلپ بھی چڑھا کہتے ہیں دیکھیں اس نے لعنت کی، میں نے جرنل لعنت کی ہے. میں نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے سیدنا حسین کو شہید کیا. یہ تو جرنل میں بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ یزید کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ رحمت اللہ علیہ کو، تم کچھ بھی نہ کہو، خاموش رہو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے کہ توقف کرو یزید کے معاملے میں، نہ لانتے بھیجو اور نہ اس کو رحمت اللہ علیہ بناؤ. یہ معاملات جو ہیں اللہ پہ چھوڑ دو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید اور حضرت حسین تو قریبی رشتہ دار ہیں. یزید حضرت معاویہ کا بیٹا ہے اور معاویہ ابو سفیان کا بیٹا ہے. حضرت علی ابی طالب کے بیٹے ہیں، وہ ابو سفیان کا بیٹا، تو قریبی رشتہ داری ہے ان میں. اور اللہ عالم جو ہوا کیا اس میں یزید کا حکم تھا نہیں، لیکن اقتدار تو اس کا تھا نہ، چاہے حکم نہ بھی ہو. لیکن اس کے باوجود بہتر یہی حل ہے ہمارے پاس کہ ہم توقف کریں، ہم کچھ بھی نہ کہیں. یہ معاملات اللہ کے سپرد ہیں. حضرت حسین اتنے سخی ہیں، پتہ نہیں انہوں نے معافی کر دیا ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ حجاج ابن یوسف جیسا ظالم جس کا لقب ہے ظالم هذه الامہ، حضور کی امت کا سب سے بڑا ظالم، جس نے صحابہ کو پھانسیوں پہ لٹکایا. عبداللہ ابن زبیر کو اسے حرم کے باہر پھانسی پہ لٹکایا اور 3 دن تک لاش لٹکتی رہی. جس نے منجنیق سے گولے مار کے کعبۃ اللہ کی دیوار گرا دی. اتنا بڑا ظالم. وہ جب موت کا وقت آیا نا تو اپنی داڑھی پکڑی اور کہنے لگا کہ یا اللہ، آج تیری زمین پر کوئی بندہ نہیں ہے جو کہے کہ حجاج بھی بخشا جائے گا، لیکن میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں. اس کا یہ حال تھا. اب اللہ اگر بخش دیں تو پھر کیا کریں گے ہم؟